العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ومہر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لها مہر مثل نسائها لا وقص فيه ولا شطط وهن أقارب الأب ولأن النساء من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه. مہر مثل کا بار بار تذکرہ آ رہا تھا. عورت کے لیے مہر مثل کون سا ہوگا؟ اس جیسی عورتوں کا مہر. تو اس جیسی عورتوں میں کون شامل ہوں گی؟ صاحب کتاب یہاں سے اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اور مہر مثل دینے میں اعتبار کیا جاتا ہے اس عورت کی بہنوں کا اور اس کی پھوپھیوں کا اور اس کے چچا کی بیٹیوں کا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول لہا مہر مثل نسائها، عورتوں کے لیے اس کی عورتوں جیسا مہر ہوگا. لا وقص فیہ، نہ اس میں کمی ہوگی، ولا شطط، اور نہ اس میں زیادتی ہوگی. اور یہ عورتیں باپ کی رشتہ دار ہوں گی، باپ کی رشتہ دار ہیں. مہر مثل جس لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے، اگر مہر متعین نہیں کیا یا مہر ایسی چیز متعین کیا ہے جو مہر بن نہ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں طلاق قبل الدخول میں متاع واجب ہوتا ہے، اور اگر دخول ہو گیا ہے تو مہر مثل واجب ہوگا. مہر مثل کے وجوب کے لیے اس کے خاندان کی عورتیں جو باپ کی طرف سے ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا. اس میں سب سے پہلے بہنوں کو بتایا، وعماتها، اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھوپھیوں کو، تیسرے نمبر پر چچا کی بیٹیوں کو. یعنی بہن نہ ہو تو پھوپھیاں، اور پھوپھی نہ ہو تو چچا کی بیٹیاں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے استدلال کرتے ہوئے لہا مہر مثل نسائها، یہاں نساء کی اضافت ہا اس عورت کی طرف کی ہے. اس عورت کی عورتیں، اس عورت کی عورتیں یعنی وہ جو عورت ہے وہ جس نسل سے پیدا ہوئی ہے اور نسبت ظاہر ہے کہ باپ کی طرف کی جاتی ہے، ماں کی طرف نہیں ہے. اس لیے اس عورت کی نسبت جو عورتوں کی طرف ہے وہ نسبت باپ کے خاندان سے، وہن اقارب الابی، اور وہ باپ کی رشتہ دار ہیں، باپ کی قرابت دار. دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی قوم، وَلِأَنَّ الْإِنسَانَ، ترجمہ دیکھیے، اور انسان اپنے باپ کے قوم کے جنس سے ہوتا ہے، اور شے کی قیمت پہچانی جاتی ہے اس کے جنس کی قیمت پر نظر کرتے ہوئے. جنس سے پہچانا جاتا ہے. انسان کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے تو لہذا جو باپ کی جنس سے ہوں گے اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی. یعنی جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے باپ کے قوم سے کون کون سی لڑکیاں ہیں اس کے مثل اسی جیسا مہر رکھا جائے گا. وَلَا يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا لِمَا بَيَّنَّا، اور نہیں اعتبار کیا جائے گا لڑکی کی ماں کا اور اس کی خالہ کا جبکہ وہ دونوں لڑکی کے قبیلے سے نہ ہوں، لما بینا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا ہے کہ شے کی قیمت اس کے جنس کی قیمت کی طرف نظر کرتے ہوئے پہچانی جاتی ہے. اذا لم تکونا من قبیلتی، جبکہ دونوں یعنی ماں اور خالہ لڑکی کے قبیلے سے یعنی لڑکی کے خاندان سے نہ ہوں، یعنی لڑکی کے باپ کے خاندان، چچا کی بیٹی، پھوپھی، چچا کی بیٹی وغیرہ یا پھوپھی کی بیٹی. ہاں اگر ماں لڑکی کے باپ کے خاندان سے ہے تو پھر اس کی بھی مہر کا اعتبار کیا جائے گا. بتا رہے ہیں آگے، فَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ، پس اگر ماں اس کے باپ کی قوم سے ہو،
بأن كانت بنت عمه بطور کی اس کے چچا کی بیٹی ہے، اس وقت اعتبار کیا جاتا ہے بمہریہا اس کے مہر کا۔ ماں اگر چچا کی بیٹی ہے اور باپ نے اس سے شادی کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اعتبار کیا جائے گا اس کے بھی مہر کا، وہ بھی مہر مثل ہوگا، لما اس وجہ سے کہ وہ اپنے باپ کی قوم سے ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ أَن تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر. قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة. اب باپ کے خاندان کی عورتوں کا اعتبار ہوگا، لیکن پھوپھی بوڑھی ہو گئی اور یہ بھی 15-20 سال کی ہے تو کیا اس کے مہر کا اعتبار ہوگا؟ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو مہر مثل میں اعتبار کیا جاتا ہے کہ دونوں عورتیں برابر ہوں، فی السن عمر میں، والجمالی اور خوبصورتی میں، والمالی اور مال میں، والعقلی اور عقل میں، والدین اور دینداری میں، والبلدی اور شہر میں، والعصری اور زمانے کے اعتبار سے ہم عصر ہوں۔ اس لیے کہ مہر مثل ان اوصاف کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ جن دو عورتوں کا مہر مثل قرار دیا، اس عورت کا مہر اس عورت جیسا، فرماتے ہیں وہ عورت ہم عمر ہو، 1-2 سال 3 سال کی کمی زیادتی اس کو فرق نہیں کہا جائے گا۔ خوبصورت بھی ہو، یہ ملتی جلتی خوبصورتی، یہ بھی لوگ معاشرے میں اس کو بھی خوبصورت کہتے ہیں اور اس کو بھی خوبصورت کہتے ہیں۔ مال کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں، اگر یہ متوسط درجے کی تو وہ بھی متوسط درجے کی، اور اگر یہ ادنا درجے کی ہو وہ اعلیٰ درجے کی ہو تو پھر مہر مثل کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعلیٰ درجے کی مہر بہت زیادہ ہوگا۔ عقل مندی بھی ضروری ہے کہ دونوں عقل میں قریب ہوں، اس لیے کہ ایک بیوقوف ہے اور دوسری عقل مند ہے، دونوں کا مہر الگ الگ ہوگا۔ دینداری کے اعتبار سے بھی مہر کا اعتبار ہوتا ہے، اگر یہ دیندار نہیں ہے، بد چلن ہے تو اس کا مہر کم ہوگا، اس کا مہر زیادہ ہوگا۔ شہر، دونوں شہر میں رہتے ہوں یا شہر جیسی آبادی میں رہتے ہوں، ایک بالکل دیہات میں جہاں لائٹ بھی نہیں ملتی ہے، روڈ بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، بازار نہیں ملتا، اور ایک ہے بالکل اچھے خاصے شہر میں، امپورٹر شہر میں رہ رہی ہے، سورت ہے، بڑودہ ہے، بمبئی ہے، احمد آباد ہے، اور زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے، ہم عصر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے وہ 15 سال پہلے کی بات اور یہ آج کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو اوصاف 7 بتائے گئے ہیں، جس عورت کا مہر مثل اس کے لیے بنایا جا رہا ہے، دونوں عورتیں اس میں مساوی ہوں، اس لیے کہ مہر مثل ان اوصاف کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دار اور عصر، دار یعنی گھر، دار اور عصر، شہر، ایک شہر سے دوسرے شہر میں گیا، کوئی لندن ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، اور کوئی عقل کنواں میں ہے، تو اس سے بھی مہر مثل بدل جائے گا اور زمانے سے بھی بدلتا ہے۔ قالوا، فقہا نے کہا ہے، اور نیز اعتبار کیا جاتا ہے بکارت میں بھی تساوی کا، برابری کا، یہ باقرہ ہو تو وہ بھی باقرہ ہونی چاہیے، باقرہ ہونے کی حالت میں اس کا کیا مہر تھا، اس لیے کہ مہر بدلتا رہتا ہے بالبکارت والثیوبت، بکارت اور ثیوبت سے۔ ایک لڑکی باقرہ سیبہ ہے تو باقرہ کا مہر زیادہ ہوگا اور سیبہ کا مہر کم ہوگا۔ وَإِذَا سَمِنَتْ، اور اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی۔ وَإِذَا زَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ صَحَّ ضِمَانُهُ لِأَنَّهُ أَهْلُ الْالْتِزَامِ وَقَدْ أَضَافَهُ إِلَى مَا يَقْبَلُهُ فَيَصِحُّ، اور جب ولی مہر کا ضامن ہو جائے، اس کا ضامن ہونا صحیح ہوگا، اس لیے کہ وہ اہل التزام میں سے ہے، وقد اضافہ الی ما یقبلہ، اور اس کو منسوب کیا ہے ایسی چیز کی طرف جو التزام کو قبول کرتا ہے، پس ضامن ہونا صحیح ہوگا۔ صورت مسئلہ
باپ نے بیٹی کا نکاح کر دیا، چاہے وہ بالغہ ہو یا چھوٹی ہو، شوہر کی طرف سے باپ مہر کا ضامن ہو گیا کہ مہر میں دوں گا، فرماتے ہیں یہ ضمان صحیح ہوگا، ضامن ہونا صحیح ہوگا۔ دلیل دے رہے ہیں اس لیے کہ باپ اہل التزام ایسا آدمی ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو لازم کر رہا ہے اس کے اندر لازم ہونے کی صلاحیت ہے۔ مہر ایک دین ہے، ایک قرض ہے، اور دین اور قرض یہ لازم ہونے کی، اپنے اوپر لازم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کوئی شخص کہہ دے کہ تمہارے میرے اوپر قرض ہے تو ہوگا، اس لیے کہ مہر دین ہے۔ جیسے مہر کا ضامن ہونا صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ کہ دین ہے، اور دین میں ضامن ہونا بھی صحیح ہے، کفیل ہونا بھی صحیح ہے، ایسے ہی مہر کا ضمان بھی صحیح ہوگا۔ والمرأة ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها بسائر الكفالات، ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان يأمره كما هو الرسم في الكفالة، وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت الزوجة صغيرة، بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن، لأن الولي سفير ومعبر في النكاح وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه، ويصح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى، ويملك قبضه بعد بلوغه، فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه۔ عورت کی طرف سے باپ مہر کا ضامن ہو گیا، اب بیوی مہر کا مطالبہ کرے کس سے؟ لڑکی کہہ رہے ہیں کہ عورت کو اختیار ہوگا مہر کا مطالبہ کرنے میں اپنے شوہر سے، اس کو مطالبہ کرنے اپنے شوہر سے اور اپنے ولی سے، تمام کفالات کا اعتبار کرتے ہوئے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کفیل ہو جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ کرے گا، غلطی کرے تاوان میں بھروں گا، کوئی قرضہ لے تو میں ذمہ دار ہوں، تو جس کا قرضہ لیا، جس کی طرف سے غلطی ہوئی ہے، اس پر اگر پیسے لازم ہوتے ہیں تو یہ پیسہ چاہے وہ کفیل سے لے لے اور چاہے تو اس غلطی کرنے والے سے لے لے۔ ایسے یہاں بھی بیوی مہر کا مطالبہ کرنے میں، لڑکی مہر کا مطالبہ کرنے میں با اختیار ہوگی، چاہے وہ مہر کا مطالبہ کرے اپنے شوہر سے اور چاہے مطالبہ کرے اپنے ولی سے۔ اور اسی طریقے سے صحیح ہے یہ ضمان ان کانت الزوجۃ صغیرۃ، اگرچہ بیوی، عبارت چھوٹ گئی، ویرجع الولی، ولی نے ادا کر دیا، ضمان دے دیا بیوی کو، لڑکی کو، فرماتے ہیں ولی واپس لے گا اذا ادا، جب کی ادا کیا ہو شوہر کی طرف سے، اگر اس نے اس کو حکم، ان کان بامر، اگر اس کے حکم سے ہو، جیسا کہ وہ کفالات میں طریقہ ہے۔ ولی نے لڑکی کا مہر جس کا ضامن ہوا تھا اس نے ادا کر دیا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر شوہر کی اجازت سے ضامن ہوا تھا تو وہ ادا کرنے کے بعد واپس لے گا شوہر سے، اور اگر اپنی طرف سے شفقت میں آ کر کے مہر دے دیا ہے تو ایسی صورت میں شوہر سے واپس نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں اگر شوہر اپنی طرف سے دے دے تو پھر یہ ایک تبرع، ایک احسان ہوگا، کما ہوا الرسم فی الکفالۃ، کفالت میں یہی طریقہ ہے۔ کفیل ہوا وہ دے دے، یہ خود ہی کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے تو میرا ذمہ دار ہو جا، وہ دے دیتا ہے، بعد میں اس کو ادا کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ولی کا ضامن ہونا صحیح ہے، اور اس طریقے صحیح ہے یہ ضمان اگر بیوی چھوٹی ہو، بڑی ہو تو بھی اور چھوٹی ہو تو بھی، اور چھوٹی ہو تو بھی اس لیے کہ یہاں تو بہرحال ولی ولایت اجبار حاصل ہے تو مہر کو وصول کرنے کا حق بھی باپ کو ہوگا۔ بخلاف اذا ما باع الاب مال الصغير وضمن الثمن لان الولي سفير ومعبر في النكاح وفي البيع عاقد ومباشر۔ یہاں سے بیع اور نکاح میں ایک فرق بتانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے بار ترجمہ دیکھ لیجیے، یہ پہلے مطلب سنیے۔
حاصل عبارت یہ کی، باپ نے چھوٹے بیٹے کے مال کو بیچا، باپ نے چھوٹے بیٹے کے مال کو بیچ دیا اور ثمن کا ضامن ہو گیا، بھی پیسے میں ہی دوں گا، تو یہ ضمان صحیح نہیں ہے۔ نکاح میں باپ نے چھوٹی بیٹی کا نکاح لڑکے سے کر دیا تھا، کہا مہر میں دوں گا، یہ ضمان صحیح ہوگا، لیکن باپ نے چھوٹے بیٹے کے مال کو بیچا اور قیمت کا ضامن ہو گیا مشتری کی طرف سے، فرماتی یہ ضمان صحیح نہیں ہے۔ نکاح میں صحیح ہے اور ضمان میں صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نکاح میں جو ولی ہوتا ہے یہ صرف سفیر ہے، الفاظ کو تعبیر کرنے والا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور بیع میں بذات خود عاقل ہوتا ہے، عاقد ہوتا ہے، مباشر ہوتا ہے، خود کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بیع کے اندر تمام ذمہ داریاں اور تمام حقوق لوٹتے ہیں ولی کی طرف، اور نکاح میں حقوق اور ذمہ داری ولی کی طرف نہیں لوٹتے۔ مہر کا مطالبہ بیوی کرے گی شوہر سے، ولی ضامن تو ولی سے کر سکتی ہے لیکن شوہر سے مطالبہ کرے گی، شوہر بیوی سے وطی کا مطالبہ کرے گا، ولی سے نہیں کرے گا۔ لیکن بیع میں مسئلہ جو آتا ہے، جو ذمہ داری ہو، اگر مبی کے اندر کوئی خرابی ہو تو یہ خرابی کا ذمہ دار مبی لوٹائے گا، اصیل کو نہیں بلکہ وکیل کو۔ ایسے ہی پیسے مانگنے کا، لینے دینے کا ذمہ دار وکیل ہوگا، اصیل نہیں ہوگا۔ اور اگر باپ نے خریدنے والے کو، مشتری کو قیمت سے بری کر دیا، جب معاف ہے تم کو پیسہ مت دینا، تو باپ کرنا صحیح ہوگا، اس لیے کہ باپ عاقد ہے، اسی سے مطالبہ کیا جائے گا اور حقوق بھی اسی کی طرف پورے لوٹیں گے۔ بچی بالغ ہو گئی ہے تو اگر بیع کا مسئلہ ہے تو بیع کی صورت میں بھی بالغ ہونے کے بعد مطالبہ لڑکی نہیں کرے گی بلکہ باپ ہی مطالبہ کرے گا۔ حاصل یہ ہے کہ بیع کے اندر تمام حقوق ولی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر یہاں قیمت کا ضامن ہوتا ہے تو ضمان لنفسی لازم آئے گا، خود ہی لے رہا خود ہی دے رہا، اور نکاح کے اندر ضمان لنفسی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تمام حقوق لوٹ رہے ہیں اصیل کی طرف۔ وکیل تو بیچارہ سفیر محض ہے، جب شادی ہو جائے گی، بیوی آ جائے گی تو بند کمرے میں دونوں رہیں گے، یہ تو بیچارہ اکیلے باہر گھومتا رہے گا۔ عبادت دیکھیے، برخلاف جب کہ بیچا باپ نے چھوٹے کے مال کو اور ثمن کا ضامن ہو گیا۔ لأن الولی، اب کہا نکاح میں کیوں بات ضامن ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا ہے؟ نکاح میں ولی سفیر اور معبر ہے، الفاظ کو تعبیر کرنے والا ہے، اور بیع میں عاقد، باپ بیع میں عاقد ہے اور مباشر ہے، یہاں تک کہ ترجع العہدۃ حتی ترجع العہدۃ علیہ، یہاں تک کہ ذمہ داری باپ کی طرف لوٹے گی اور حقوق بھی اسی کی طرف لوٹیں گے، مطالبہ اسی کا ہوگا۔ اور صحیح ہے مشتری کو بری کر دینا حضرت امام طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک، اور مالک ہوگا قیمت پر قبضہ کرنے کے بعد بعد بلوغ ہی، اس کے بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہو گیا تو اب بالغ ہونے کے بعد لڑکی مطالبہ نہیں، بیع کے اندر مطالبہ جو وکیل ہوگا وہی اصیل کے درجے میں، وہی عاقد ہے، اصیل سے کوئی لین دین نہیں ہے، سارا مسئلہ وکیل سے ہوگا، ولی سے ہوگا۔ فلو صح الضمان، پس اگر ضمان صحیح ہو جاتا، یسیر ضامنا لنفسہ، تو وہ ضامن لنفسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیع کے اندر باپ کا یا ولی کا مشتری کی طرف سے قیمت کا ضامن ہونا صحیح نہیں ہے۔ وولایت قبض المہر للأب بحکم الأبوة لا باعتبار انه عاقد، الا ترى انه لا يملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه۔ آپ نے کہا ہے کہ اگر باپ مہر کا ضامن ہوتا ہے تو ضامن ہونا صحیح ہے، تو ایسے جیسے وکیل کا ضامن ہونا صحیح ہے، تو یہاں تو ضامن لنفسی لازم آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، بات ذرا سمجھو،
باپ کو مہر پر قبضہ کرنے کی جو ولایت ہے وہ من حیث الباپ ہے، نہ کہ من حیث العاقد ہے۔ اگر من حیث الباپ باپ مہر پر قبضہ کرتا ہے تو یہ ضامن لنفسہ ہی نہیں ہوگا۔ وولایت قبض، اور مہر پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری باپ کی وجہ سے ہے، باپ کو بحکم الابوتی، باپ ہونے کی حیثیت سے ہے، لا باعتباری، نہ اس اعتبار سے کہ وہ عاقد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ تو دیکھتا نہیں ہے کہ نہیں مالک ہوگا، باپ نہیں مالک ہوگا مہر پر قبضہ کرنے کا بعد بلوغها، لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد، فلا یصیر ضامنا لنفسہ، تو وہاں ضامن لنفسہ نہیں ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ جہاں معاملات سب لوٹتے ہیں ولی کی طرف، وکیل کی طرف، وہاں ثمن کا ذمہ دار بننا، ثمن کا ضامن ہونا صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں حقوق اسیر کی طرف لوٹتے ہیں، یہ بیچارہ ڈاکیہ ہے، سفیر ہے، معبر ہے، وہاں ضمان لینا صحیح ہے۔ قال وللمرأة ان تمنع نفسها حتى تاخذ المهر وتمنعه ان يخرجها ان يسافر بها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع۔ مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مہر مؤجل اور مہر معجل۔ اگر مہر معجل ہے تو اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، یہ جو مسئلہ ابھی بتانے جا رہے ہیں وہ مہر معجل کا ہے، جلدی دینا، نکاح ہوا ہے، شب زفاف سے پہلے، دخول سے پہلے مہر ادا کرنا ہے۔ عورت کو اختیار ہے کہ منع کرے اپنے آپ کو یہاں تک کہ پورا مہر لے لے، اور شوہر کو منع کرے کہ وہ اس کو لے کر کے سفر میں جائے، ان یخرجہا ان یسافر بہا، یعنی اس کو لے کر سفر کرے۔ کیوں؟ شوہر بیوی سے بضع وصول کرنا چاہ رہا ہے تو عورت کو بھی ہے حق کہ وہ اپنا حق وصول کرے۔ عورت بضع دے گی تو اس کے بدلے میں لے گی۔ فرماتے لیتعین حقها فی البدل، مہر وصول کرنے کے لیے کیوں روک سکتی ہے؟ تاکہ بیوی کا حق بدل میں متعین ہو جائے، جیسا کہ شوہر کا حق مبدل میں متعین ہو رہا ہے۔ وہ سارا کالبیع، اور بے کی طرح ہو گیا۔ بائع نے مشتری کو سامان بیچا، مبی سامنے ہے، بائع کو حق ہے مبی کو روکے رکھے یہاں تک کہ مشتری سمن دے دے۔ ایسے ہی بیوی کو حق ہے کہ شوہر کو روکے رکھے یہاں تک کہ وہ مہر دے دے۔ گویا کہ بضع ایک مبی ہو گئی ہے، اس کی قیمت مہر ہو گئی ہے۔ اب بضع شوہر کے حوالے کرنے سے پہلے بیوی اس کا بدل کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس کو حق ہے۔ ولیس للزوج، اور شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، ان یمنعها من السفر والخروج من منزله وزیارت اہلها حتى يوفيها المہر كله اي المعجل، لان حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له في حق الاستيفاء قبل الايفاء۔ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کو سفر سے روکے اور اس کے گھر سے نکلنے سے روکے اور اپنے گھر والوں کی زیارت سے روکے یہاں تک کہ پورا کا پورا مہر اس کو دے دے۔ حتی یوفیہا المہر کلہ اے المعجل، کون سا مہر؟ پورا معجل۔ کیوں؟ اس لیے کہ روکنے کا حق بضع کو پورا وصول کرنے کے لیے ہے، ولیس لہ، اور اس کو پورا وصول کرنے کا حق نہیں ہے پورا ادا کرنے سے پہلے۔ مہر نہیں دیا ہے تو شوہر کے لیے درست نہیں ہے کہ بیوی کو سفر کرنے سے، کہیں جانا چاہے روک سکے۔ اپنے گھر سے نکلنے نہیں دوں گا، نہیں، اپنے گھر والوں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے۔ کب تک؟ ابھی ذمہ داری میں نکاح فی نفسی نکاح سے نہیں، جب بضع پر اس کی ملکیت حاصل ہو جائے گی، اور بضع پر ملکیت حاصل ہوگی مہر کے پورا ادا کرنے کے بعد، جب تک مہر ادا نہیں کرتا ہے اس وقت تک بیوی پر کے بضع پر اس کی ملکیت حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ گھر میں رہے، میرے قبضے میں رہے تاکہ اس سے وطی کر سکوں، اور ابھی وطی کرنے کا حق اس کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کا بدل ادا نہیں کیا ہے۔ لہذا
بیوی مہر کے لینے سے پہلے اپنے گھر والوں سے ملنے جانا چاہے جا سکتی ہے، لیکن مہر کون سا ہونا چاہیے؟ مہر معجل. اور اگر معجل ہو گیا، ادھار رکھ دیا، تو اب بیوی کو روکنے کا حق نہیں ہے. وہ آگے مسئلہ بتا رہے ہیں، لیکن یہاں جس مسئلے کو بتایا گیا ہے وہ مہر معجل کا ہے. مہر معجل لینے سے پہلے بیوی شوہر کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. مہر دے دو، اب تمہارے اختیار میں ہو جائے گی، اب سارا کام تم سے پوچھ کر کے کرنا پڑے گا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.